بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان انگوٹھوں کو مصطفیٰ کے نام سننے پر، مصطفیٰ کا نام جب کانوں کی سماعتوں کے حوالے ہو، مصطفیٰ کا نام جب سنا جائے تو ان انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا جائے۔ یہ ایسا کرنا سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا، مصطفیٰ کا جب نام آئے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت ہے، ان کی عادت تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی عادت تھی کہ جب آقا کا نام نامی اسم گرامی سنتے تھے تو انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ عادت تھی، اور کیوں نہ لگایا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ انگوٹھوں کو لگانے سے کیا ہوگا تو ہم کہیں گے اس سے نجات ہوگی۔ انگوٹھوں کو چوم کر، انگوٹھوں لوگ کہیں گے کہ انگوٹھے میں کیا ہے، محمد کا نام سنا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے کیوں لگائے۔ معاملہ یہ ہے، حوالہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میری یہ منت پوری ہو جائے تو میں خانہ کعبہ کا غلاف چوموں گا۔ یا رسول اللہ وہ منت اللہ نے پوری کر دی، میری مراد پوری ہو گئی، لیکن اب نہ تو میرے پاس کوئی سرمایہ ہے نہ میرے پاس کوئی سواری ہے۔ یا رسول اللہ میں خانہ کعبہ تک کیسے جا کر غلاف چوموں؟ نبیوں کے امام نے تبسم فرمایا کہ گھر چلا جا اور اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ نبیوں کے امام ماں کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا غلاف نہ چوم سکو تو ماں کے قدموں کو اے شخص چوم لے، تو مثل خانہ کعبہ کا غلاف چومنے کے ماں کے قدموں کا ارے ماں کے قدموں کی عظمت کا اندازہ کیا اندازہ لگاؤ گے یارو؟ جنت اتنی عظمت والی ہے، اور جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دیا وہ قدم کتنے عظمت والے ہوں گے۔ یہ ماں کے قدم ہیں، آقا فرماتے ہیں گھر چلا جا، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تو پھر اس کی قبر پر چلا جا، پاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ کو یہی نہیں پتا میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ آقا فرماتے ہیں تو پھر اس قبرستان میں چلا جا جس قبرستان میں تیری ماں کی قبر ہے، اور پورے قبرستان کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے پاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ میری ماں کی قبر کس قبرستان میں ہے۔ نبیوں کے امام، مدینے کے تاجدار، اس کائنات کے مالک و مختار، ہمارے آقا بے سہاروں کے سہارا، نبیوں کے امام، مدینے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر ایسا کر گھر چلا جا اور زمین میں ایک لکیر کھینچ لے، اور اس لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے پاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اب سلمان رضوی سوال کرتا ہے پڑھی لکھی دنیا سے کہ اگر زمین میں لکیر کھینچ کر اس لکیر کو ماں کی قبر تصور کیا جا سکتا ہے تو ان انگوٹھوں پر بھی محمد عربی کا نور تصور کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس لکیر کو چومنے سے منت پوری ہو سکتی ہے تو اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ محمد نام سننے پر ان انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانے سے نجات ہو سکتی ہے۔ ہم ان انگوٹھوں پر اپنے مصطفیٰ کا نور تصور کر کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا، جس نے میرا نام سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، تو جب میرا امتی یہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام کبائر اور صغائر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ جب بھی اپنے پیارے آقا کا نام ہم سنیں تو انگوٹھوں کو چوم کر اس طرح سے آنکھوں سے لگاتے رہیں، یہ ہماری زندگی کا دستور ہو جائے جو حضرت ابوبکر صدیق کی عادت تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔